اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ یاجوج ماجوج آخر کون ہیں اور کیا ہیں؟ یہ اس زمین پہ کہاں آباد ہیں؟ یہ کون سی قوم ہے اور یہ زمین پہ کیا فساد برپا کرے گی؟ یہ کب اللہ کے حکم سے آزاد کر دی جائے گی؟ ذوالقرنین کون تھے؟ انہوں نے کب اور کیسے یاجوج ماجوج کو کہاں پہ قید کیا تھا؟ ہمیں آپ کو اکثر یاجوج ماجوج کا ذکر سننے کو ملتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ان کی اصل حقیقت سے بے خبر ہیں کہ کیا یہ کوئی جانور ہیں یا کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ کبھی کسی نے جانا، یا پھر یہ ہم جیسے انسان ہی ہیں۔ قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ان کا ذکر آیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی تھی، یہ سب ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگرچہ یہ موضوع بہت زیادہ وضاحت طلب ہے، مگر ہم ان کا مختصر جائزہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسلام میں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں ملتا ہے اور اسے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا جاتا ہے، جس میں دجال اور حضرت عیسیٰ کی واپسی کا بھی ذکر ہے۔ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کی شروعات کہاں سے ہوئی اور ان کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے۔ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عربی ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس پہ یہودی عالم نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا، تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو سچا نبی تسلیم کر لیں گے۔ وہ 3 سوال یہ تھے۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ ان تینوں سوالوں میں سے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ ہمارا آج کا موضوع اور زیر بحث یہی سوال ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور قرآن کریم میں اس کا جواب اپنے محبوب کو یوں عطا فرمایا۔ سورہ کہف آیت نمبر 83۔ اور یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ان کا ذکر پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ذوالقرنین نامی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہی شخصیت ہے جس کا سوال اس یہودی عالم نے کیا تھا کہ یہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں تحقیق کرنے والے مولانا ابو الکلام آزاد کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل از مسیح میں پیدا ہوئے، اور وہ ایک ایرانی بادشاہ تھے جنہیں یونان سائرس دی گریٹ اور ایرانی کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا لقب تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا نام تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا، اور یہ سام بن نوح کی نسل میں سے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں۔ ذوالقرنین نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پہ رکھا۔ دوستو، ذوالقرنین کا نام سکندر ہونے کی بنا پہ کچھ لوگ آپ کو سکندر اعظم کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سکندر اعظم ایک یونانی بادشاہ تھا جو ذوالقرنین کے 2000 سال بعد آیا، اور وہ ایک غیر مسلم بادشاہ تھا، جبکہ ذوالقرنین ایک بلند پایا صفت اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ذوالقرنین کو حضرت ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، مگر قرآن پاک میں کہیں بھی ان کے نبی ہونے کی کوئی دلیل سامنے نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگ والا ہے۔ یہ 2 سینگ دراصل ذوالقرنین کے زیر اطاعت 2 سلطنتوں میڈیا اور پارسا کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ ذوالقرنین کی 2 زلفیں تھیں، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اس وقت کے بادشاہ جو تاج پہنا کرتے تھے اس پہ 2 سینگ بنے ہوتے تھے، اس لیے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ جب ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس میں 2 سینگوں والا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا، جس کے درمیان 3 ستون بنے ہوئے تھے۔
ان تینوں ستونوں پہ کندہ کیے گئے دنیا کے 3 حصے نمایاں تھے جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ پہلا حصہ افغانستان، ایران اور بلوچستان، جبکہ دوسرا حصہ آرمینیا، آسیریا اور ترکی کا علاقہ، جبکہ تیسرے حصے میں عراق کا علاقہ شامل تھا۔ مگر دوستو یہاں سوال یہ ہے کہ یہودی ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 586 قبل از مسیح کی بابل کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ بابل اس وقت کی سب سے مضبوط ریاست سمجھی جاتی تھی۔ جب بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور فرسٹ ٹیمپل، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، کو تباہ کر دیا اور وہاں پہ موجود تمام یہودی آبادی کو غلام بنا کے وہ بابل لے آیا۔ 539 قبل از مسیح میں ذوالقرنین نے آسانی سے بابل کو شکست دے کر اس پہ قبضہ کر لیا۔ ذوالقرنین نے یہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں کیا اور بہت ہی کم مزاحمت کے ساتھ بابل کو فتح کیا، کیونکہ وہ ایک نرم دل اور عادل حکمران تھے اور جہاں جاتے تھے لوگ ان کی اخلاق اور شخصیت سے متاثر ہو کے ان کی فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ دوستو ذوالقرنین وہ واحد غیر یہودی شخصیت تھے جنہیں یہودی اپنا مسیحا قرار دیتے تھے۔ ان کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کے یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو ذوالقرنین وہ شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی۔ دنیا میں صرف 4 ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین شامل ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد ایک 5ویں بادشاہ بھی آئیں گے جن کا نام حضرت امام مہدی ہوگا، جو پوری دنیا پہ اپنی حکومت بنائیں گے اور اسلامی سلطنت قائم کریں گے۔ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی ملاقات کو کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے: بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر ایک چیز کا سامان عطا فرمایا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی، اور ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، یا تو ان کو عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ سورہ کہف آیت نمبر 84، 85 اور 86۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس چیز کی خلق کو حاجت ہوتی ہے اور جو چیز بادشاہوں کو جنگ و جدل اور فتوحات کرنے میں درکار ہوتی ہیں اور جو چیزیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ سب ہم نے ذوالقرنین کو عطا کی۔ ذوالقرنین بہت پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ انسان تھے۔ اس وقت کے مکاتب کے درس علوم سے آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ آپ کو کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور ایک کتاب میں آپ نے پڑھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر آپ اس طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے آب حیات پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں یہ نہ تھا، اس لیے آپ آب حیات سے محروم رہ گئے۔ اس وقت ذوالقرنین کی سلطنت کے مغرب میں آرمینیا کے علاقہ تھا۔ اس وقت کے آرمینیا میں 3 بڑی جھیلیں وان اور مانیا اور سوان تھی، مگر آج کے موجودہ آرمینیا میں صرف سوان ہی موجود ہے، اور اس کی طرف ذوالقرنین بڑھے۔ یہ جھیل آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ قرآن مجید میں اس جھیل کی خصوصیت اس کے کالے رنگت یا کیچڑ نما ہونا ہے۔ اس جگہ سورج کو غروب ہوتا دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی سیاہ چشمے کے اندر کیچڑ میں ڈوب رہا ہو۔ ذوالقرنین نے اس جگہ پہ ایک قوم کو آباد پایا، اور اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ ان کے ساتھ جو چاہیں وہ سلوک کریں۔ اس کے بعد دوسری جگہ اس سفر کے دوسرے حصے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: پھر وہ ذوالقرنین ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو ایسی قوم پہ نکلتا پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہ رکھی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 89 اور 90۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جب ذوالقرنین دوسری جگہ پہنچے جہاں سے سورج نکلتا محسوس ہوتا تھا، تو وہ جگہ موجودہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، کیونکہ آذربائیجان کا اکثر علاقہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے صحرائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رہنے والوں پر تپتے سورج سے بچنے کے لیے کوئی بھی اوٹ نہیں تھی۔ یہاں سورج کی گرمی اتنی شدید پڑتی تھی کہ لوگ دن کو باہر نکل کر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ لوگ غاروں میں گھس جاتے اور سورج ڈھلنے کا انتظار کرتے۔ جب سورج کی حدت کم پڑ جاتی تو وہ باہر نکل کے اپنے کام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آذربائیجان کے شمال میں
موجودہ دور کی رشیا کی ریاست داغستان یا خازن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی جگہ ایک شہر بھی موجود ہے جس کا نام دربند ہے، جسے آج کل ڈربنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دربند فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب در یعنی دروازہ اور بند یعنی بند کرنا ہے۔ اس علاقے کے مغرب میں کوکاف کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے اور مشرق میں بحیرہ خضر واقع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکا اور وہ بند بنایا، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں آ کے کوکاف کا یہ پہاڑی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ علاقہ ایک میدان کی طرح ہے، جبکہ جہاں ذوالقرنین نے بند بنایا تھا وہ جگہ پہاڑوں کے درمیان تھی اور وہاں سے اس راستے کے علاوہ آنے کا کوئی اور راستہ قطعاً نہ تھا۔ ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے روکنے کے لیے بنائے جانے والے ذوالقرنین بادشاہ کے بند کی اصل جگہ بھی دکھائیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بھی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 92 اور 93۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین نے پھر وہاں یعنی کہ دربند سے آگے کا سفر طے کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچا جو بالکل دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، اور وہاں پہ اسے ایک ایسی قوم ملی جو کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات سمجھنے سے قاصر تھی اور بڑی مشکل سے اشاروں میں ان سے بات کی جا سکتی تھی۔ وہ قوم ذوالقرنین کے پاس آئی اور ذوالقرنین کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، جسے قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 94۔ اس آیت مبارکہ میں انہوں کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے مراد وہی قوم ہے جو ذوالقرنین کو وہاں ملی تھی، اور وہ ذوالقرنین سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی کہ اس علاقے میں ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے، اور یہ بہت فسادی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور ربی کے زمانے میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزہ سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے اور خشک چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اس قوم کے لوگ بہت زیادہ طاقتور، لڑاکو اور جنگجو اور خون خوار تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، درندے، وحشی جانور، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو تک کو کھا جاتے تھے۔ وہاں کے رہائشی یاجوج ماجوج کے حملوں سے سخت تنگ تھے۔ جب ذوالقرنین کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ لوگ آپ کی فوج کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے اور اپنا یہ مسئلہ آپ کے دربار میں پیش کیا۔ انہوں نے جب آپ کو یہ پیشکش دی کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے مال و زر کا انتظام کر دیں تاکہ آپ یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ لیکن دوستو، ذوالقرنین ایک ایماندار اور نیک انسان تھے، انہیں زر کی کوئی لالچ نہ تھی۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور میرے پاس کثیر تعداد میں مال اور سامان بھی موجود ہے، مجھے تم لوگوں سے کچھ لینے کی حاجت نہیں۔ دوستو، آگے چلنے سے پہلے ہمیں یاجوج ماجوج کے بارے میں پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی چھوٹے بونے یا کیڑے طرح کی مخلوق ہے جو کہ زمین سے سارا سبزہ اور پانی پی کے ختم کر دیں گے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی ایسی مخلوق ہے جو غیر انسانی یا دیو قامت ہے۔ یہ گمان صرف قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لوگ قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی سے بے خبر ہیں، جس کا تذکرہ پوری وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ہے، اور یہ بھی کہ وہ انسان ہی ہیں، حتیٰ کہ ان کے نسل کے بارے میں بھی وضاحت موجود ہے۔ دوستو، آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تھا تو اس وقت طوفان نوح آیا، جس میں حضرت نوح اور ان کے خاندان اور کشتی میں سوار باقی جانوروں کے علاوہ اس روئے زمین پہ کوئی بھی چیز زندہ نہ بچی تھی۔ اس لیے آج کی موجودہ دور کی سب آبادی حضرت نوح کے 3 بیٹوں حام، شام اور یافس کی نسل سے ہیں، کیونکہ طوفان نوح میں صرف حضرت نوح کے 3 بیٹے ہی زندہ بچے تھے اور انہی سے آگے نسل بڑھی تھی۔ اس لیے آج دنیا کی ساری آبادی اولاد نوح سے ہی ہے۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ، شام سے عرب اور یہود، اور یافس سے ترک اور یورپی یہ سفید فام قومیں آگے بڑھی، اور یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہے، اور یہ سفید فام قوم ہے۔ 780 قبل از مسیح میں یہ لوگ کوکاف کی پہاڑیوں سے آتے اور جنوب پہ حملہ آور ہو جاتے تھے۔ یہ قوم کوکاف اور بحیرہ خضر کے شمال میں بڑی تعداد میں آباد تھی۔ یہ خود کو قوم خضر بھی کہتے تھے، اس لیے کیسپین سی کو بحیرہ خضر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اس قوم کے نام پہ ہے، اور ان کے قبضے میں جو علاقے تھے وہ موجودہ دور کے مغربی روس سے لے کے موجودہ دور کے جرمنی تک ہیں۔
جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کس طرح کی قوم تھے، انہی وجوہات کی بنا پہ ان لوگوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا تو ان کے پاس چلے آئے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے حکم سے انہیں اس مشکل سے نکالنے میں مدد کرے گا۔ ذوالقرنین کے دور میں فن تعمیرات عروج پر تھیں اور وہ پتھروں، لوہے اور تانبے کو استعمال کر کے تعمیرات کرتے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں، جبکہ وہ مالی اور فوجی مدد دینے کو تیار تھے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا، کہا وہ جس پہ میرے رب نے مجھے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو تم میری مدد طاقت سے کر دو کہ میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 95۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی التجا کو تو قبول کر لیا مگر معلوم متاع کی پیشکش کو رد کر دیا اور فرمایا کہ تم لوگ صرف طاقت یعنی فوج کے ذریعے میری مدد کر دو تو میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک آڑ بنا دیتا ہوں۔ دوستو اس سے مزید اگلی آیت میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا، میرے پاس لوہے کے تختے لے آؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی گئی تو کہا پھونک مارو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا گیا تو کہا لاؤ اس پہ گلا ہوا تانبا انڈھیل دوں، تو یاجوج ماجوج اس پہ نہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 96 اور 97۔ ذوالقرنین نے وہاں یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار بنوانی شروع کر دی۔ اس دیوار کی بنیادوں کو اتنا گہرا کھدوایا گیا کہ نیچے سے پانی نکل آیا، پھر اس گہرائی سے اس دیوار کی بنیاد رکھی گئی، اور جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں تک پہنچ گئی تو ذوالقرنین نے کہا کہ اب تم میرے پاس لوہے کے بنے تختے لاؤ۔ جب لوہے کے تختے لائے گئے تو ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اب آگ جلاؤ اور ان تختوں کو پگھلاؤ۔ غرض یہ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے ان لوہے کے تختوں کو پگھلایا گیا جو زمین کی تہ میں بنیاد تک پہنچ گئے، پھر اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اس کی مضبوطی میں مزید اضافہ ہو جائے اور یاجوج ماجوج نہ اس دیوار پہ چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں۔ دوستو یہی وہ جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے وہ دیوار تعمیر کی تھی، مگر وہ دیوار عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقررہ وقت تک ظاہر ہونے سے روک رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کہا ذوالقرنین نے یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ جب دیوار کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اتنی استطاعت دی کہ میں اس دیوار کو مکمل کر پایا، اور پھر سب کو بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ دیوار لافانی ہے، جب میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ پاش پاش ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3153۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور سارا دن جب مشقت طلب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا بادشاہ کہتا ہے چلو بس کرو، آج کا کام ختم ہوا، کل پھر اس دیوار کو توڑیں گے۔ دوسرے دن دیوار دوبارہ اپنی اصلی شکل میں چلی جاتی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو جس دن وہ شام کے وقت کام ختم کر کے جا رہے ہوں گے تو ان کا بادشاہ کہے گا چلو اب کل انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ اثر ہوگا کہ اگلے دن جب وہ دیوار پہ پہنچیں گے تو دیوار اسی حالت میں ہوگی جس میں وہ اسے چھوڑ کے گئے ہوں گے، مطلب کہ وہ واپس مکمل نہیں ہوگی، بلکہ جتنی وہ توڑ کے گئے ہوں گے اگلے دن اتنی ہی دیوار ٹوٹی ہوئی ملے گی، اور پھر اس دن وہ باقی دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا اور یاجوج ماجوج دیوار توڑ کے نکلیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے جائیں گے۔ پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پہ پہنچیں گے اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہاں کوئی جھیل تھی ہی نہیں۔ اس جھیل کا نام تبریہ ہے اور یہ بحیرہ تبریہ کے پاس موجود ہے۔ جھیل تبریہ اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 45 میٹر گہری ہے۔ یہ وہ جھیل ہے جسے اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھتا رہا ہے، وہی یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی
جس کا ذکر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، اور وہ جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام امت مسلمہ کو لے کے کوہ طور پر یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے پناہ لیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ سب وہیں مر جائیں گے، اور ان کی لاشوں سے زمین کا 1 انچ ٹکڑا بھی خالی نہ رہے گا، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے وہاں سے نہ جانے کہاں لے جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف ستھری اور ہری بھری ہو جائے گی، اور ہر طرف امن کا دورہ ہوگا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یاجوج ماجوج کی حقیقت کو بخوبی جان گئے ہوں گے، اور میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔